يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ان اللہ یفعل ما یرید۔ آج سورہ حج کی آیت نمبر 14 سے بیان ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ ان کو ان جنتوں میں باغوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے سے دریا بہتی ہیں۔ بے شک اللہ جس کا ارادہ کرتا ہے اس کو کر کے رہتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرة فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ۔ جو یہ گمان کرتا تھا کہ اللہ اپنے رسول کی دنیا اور آخرت میں ہرگز مدد نہیں کرے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اونچی جگہ پر رسہ باندھ کر اپنے گلے میں ڈال لے، پھر اس رسے کو کاٹ لے، پھر یہ دیکھے کہ آیا اس کی یہ تدبیر اس کے غضب اور غصے کو دور کرتی ہے یا نہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح آیتوں کے ساتھ نازل کیا ہے، اور بے شک اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو آج سورۃ الحج کی آیت نمبر 14 سے بیان ہے۔ اب پچھلی آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہوا تھا جو اسلام اور ایمان کے متعلق شک اور شبہات میں پڑے ہوئے تھے، اور مرتد ہونے کے بعد وہ انہی بتوں کی پوجا کرتے تھے، واپس اپنی اسی دنیا میں لوٹ گئے جہاں سے آئے تھے۔ یعنی وہ ایسے منافق تھے کہ انہوں نے اسلام قبول ہی اس غرض اور اس لالچ میں کیا تھا کہ اگر تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیں دولت ملتی ہے، بیٹیوں کی جگہ بیٹے ملتے ہیں، بیماریوں کی جگہ صحت ملتی ہے، اور غربت کی بجائے دولت ملتی ہے، تب تو ہم اسلام کے اندر رہیں گے، وگرنہ ہم اسلام کو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ پچھلی آیات میں اس کا بڑا تفصیل سے ذکر گزرا تھا۔ تو اب یہاں سے اب وہ لوگ، ایک تو وہ لوگ تھے جو ایمان پر ثابت قدم نہیں رہے، اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو ایمان کے اوپر ثابت قدم رہے اور نیک اعمال کرنے والوں کا ذکر ہے۔ تو ان کی حقیقی معبود کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 14۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ بے شک اللہ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان جنتوں میں، ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو اسی سے یہ بھی کہ وہ فرما برداروں پر انعام اور نافرمانوں پر عذاب فرماتا ہے، وہ جیسا چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ جو فرما بردار ہیں ان کے اوپر انعام اور ان کے لیے جنتیں اور وہ باغات اور وہ نہریں اور وہ نعمتیں اور اس کا فضل اور اس کا کرم اور اس کا احسان، لیکن جو نافرمان ہیں ان کے لیے اس کا عذاب۔ تو ان اللہ یفعل ما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کون اس کو روک سکتا ہے اس سے جو ان سے۔ بہرحال آگے
سورہ حج کی آیت نمبر 15 میں فرمایا گیا من کان یظن ان ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ. جو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں، اب جو یہ سوچتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں فرمائے گا، تو اسے چاہیے کہ اوپر کی طرف ایک رسی دراز کر لے، پھر اپنے آپ کو پھانسی دے دے. اب یہ اللہ فرما رہا ہے قرآن کے اندر، پھر اپنے آپ کو پھانسی دے دے، پھر دیکھے کہ کیا اس کے داؤ بیچ نے وہ چیز مٹا دی جس پر اسے غصہ آتا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالف تھے یا آپ کے دین کی جو مخالفت کرنے والے تھے اور حضور سے جو دشمنی رکھنے والے تھے، ان کی ناکامیوں اور ان کی محرومیوں کا بیان کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر. یعنی جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے حبیب کے دین کو غلبہ عطا فرما کر، آخرت میں ان کے درجے بلند فرما کر، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کی مدد نہیں کرے گا، اس کا خیال غلط ہے. وہ جو سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا اور وہ غصے میں آ جاتا ہے، تو اس کو فرمایا جا رہا ہے کہ اس کو چاہیے کہ اب غصے کو ختم کرنے کے لیے ایسا کرو کہ گھر میں چھت سے رسی باندھ لو. ابھی قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا، اور اپنے آپ کو پھانسی دے دو. اللہ نے فرمایا میرے محبوب سے مخالفت رکھتی ہو اور یہ سوچتی ہو کہ اللہ ان کی مدد نہیں فرمائے گا، تم اپنے غصے کو اور غضب کو ختم کرنے کے لیے نہ اپنے آپ کو پھانسی دے دو. پھر اس بات پر غور کرو کہ اس کی کوئی تدبیر اللہ تعالیٰ کی مدد روک سکتی ہے جس پر اسے، یعنی میں نے تو جو اپنے محبوب کی مدد کرنی ہے وہ کرنی ہے اپنے نبی کی مدد. او بھئی تمہارے غصے سے کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں. اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کا مددگار ہے، اور قرآن اس کے اوپر شاہد ہے. جگہ جگہ ایسے دروس اور آیات گزر چکی ہیں جو ان سے ہیں، اور ان کے جو حسد کرنے والے ہیں اور دشمن جو ان سے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے حبیب اور ان کے دین کی مدد نہیں فرمائے گا، تو پھر اب وہ ایک طرف تو یہ دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی، اپنے نبی کی، اپنے حبیب اور ان کے دین کی مدد نہیں فرمائے گا، دوسری طرف وہ دیکھتا ہے کہ اس کا مطلب پورا بھی نہیں ہوتا، تو وہ جلتا ہے، اپنے اندر ہی اندر کوڑتا ہے کہ یہ کیسے، یعنی ان کے تو دین کی مدد بھی کی جا رہی ہے، جگہ قدم قدم پر ان کے ساتھ اللہ ہے. تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ کسی طرح آسمان تک پہنچ جائے اور اللہ کی مدد کو رکوا کے دکھا دے. جو اس کی مدد اس کے حبیب کو، اس کے حبیب کے شامل حال ہے، اس کے حبیب کے اور اس کے غلاموں کے شامل حال ہے، تو آسمانوں پر چڑھ جائے. یہ اللہ اپنے حبیب کے متعلق جو لوگ ایسی باتیں سوچتے تھے، ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان کافروں کو اور ان منافقوں کو کہ تم ذرا یہ ایسا تو کرو، ذرا آسمان، یا تو اپنے گھر کی چھت سے رسی باندھ کر پھانسی لگا لو، اپنے آپ کو رکوا لو، اللہ کی مدد کو رکوا سکتے ہو، یا آسمان کی طرف، آسمان پر پہنچ جاؤ اور میری مدد کو، جو اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہے، اس کو بند کروا دو. جو ان بیچاروں کے، ان کے غصے کا اور غیظ و غضب کا باعث ہے، تو ایسا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو اس شخص کا غضب میں آنا اور غصے میں آنا یہ فضول ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ جیسا چاہتا ہے وہ ویسا کرتا ہے. اور اللہ اپنے نبیوں اور ولیوں کی، اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. تو یہ بات بھی ایک ذہن میں رہنی چاہیے کہ کافر جو ہیں وہ دین اسلام کو صفحہ ہستی سے اس آیت سے ثابت ہوا کہ کافر جو ہے
وہ دین اسلام کو اور حق بات کو اور حق کو مٹانے اور اس کے نور کو بجھانے کا ارادہ رکھتے تھے اور رکھتے ہیں آج بھی۔ یہ بات، اس بات کا فیصلہ یہ کافر بھی اور منافق بھی، یہ دین اسلام کو بجھانے کی خاطر اور دین اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی خاطر اور اللہ کے نور کو بجھانے کا ارادہ رکھتی ہیں، مگر لیکن اللہ تعالیٰ جو ان سے ایسا نہیں ہوگا کہ دین اسلام جو ہے وہ کو صفحہ ہستی سے یہ مٹا سکیں، یا اللہ کے نور کو جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی صورت میں نازل ہوا، اپنے اللہ کے نور کو جو ان سے وہ بجھا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اور ان کے غلاموں کی اللہ نے مدد فرمائی، جس کی قرآن پاک میں کئی جگہوں پر مثالیں آئی ہیں، اور کافروں کو نیست و نابود کیا گیا اور ان کے لشکروں کو شکست اور پریشانیوں اور مصیبتوں اور ہزیمت سے دوچار کر دیا گیا۔ تو اسی طرح آج بھی کفار جو ہیں، کافر، یہ دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے آج بھی، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آج بھی ان کے ناپاک ارادے ہیں جو ان سے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں کہ کسی طرح دین اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، اور اس کے لیے وہ ہر طرح کی کوشش کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن ان کی یہ کوششیں اسلام کو مٹا نہیں سکتی، اور اللہ کے بندوں کی جو مدد ہے وہ روکی نہیں جا سکتی۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ میرے محبوب کے متعلق یہ باتیں سوچتے ہو، یا تو چھت سے پھانسی لگا لو اپنے آپ کو، یا پھر آسمانوں پر چڑھ کر اللہ کی مدد کو رکوا، کیوں اپنے آپ کو یہ تم نے جس حالت میں رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کل بھی جہاں تھے اور آج بھی جہاں ہیں، ان کا مددگار ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جب وہ کافروں کی طرف سے کسی مشکل میں پڑ جائیں تو اللہ کی طرف سے اگر فوراً مدد نہ بھی پہنچیں تو وہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں، اور دشمنوں کی طرف سے پہنچنے والی جو وقتی تکلیفیں، مصیبتیں ہیں، ان پر صبر کریں، کیونکہ ایک نہ ایک دن حق غالب رہے گا، حق کبھی مغلوب نہیں ہوگا، اور اللہ نے کل بھی مسلمانوں کو فتح دی تھی، انشاءاللہ آج بھی فتح دے گا اگر مسلمان اپنے اس کے اوپر ڈٹے رہے۔ اچھا، آیت نمبر 14 کے اندر فرمایا گیا، 16 کے اندر، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو روشن آیتوں کی صورت میں نازل فرمایا، اور یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب قرآن کریم کا ذکر آ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایسے دلائل نازل فرمائے ہیں کہ جن میں کوئی شک اور شبے کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے اس قرآن کو روشن آیات کی صورت میں، آیتوں کی صورت میں نازل فرمایا، اور یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اس پر عقیدہ توحید قرآن کے ذریعے اور عقیدہ قیامت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت واضح ہو جائے، ایسے دلائل ہم نے قرآن کے اندر نازل فرمائے۔ اچھا، مگر اللہ نے یہاں ایک بات فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، دلائل کتنے ہی واضح اور روشن کیوں نہ ہوں، یہ بھی اللہ نے فرما دیا کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو روشن آیتوں کی صورت میں نازل فرمایا، مگر آگے یہ بات بھی فرما دی وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور یہ ہدایت اسی کو ملے گی جسے اللہ چاہے گا، ہدایت اسی کو ملے گی۔ دلائل جتنے بھی بڑے ہوں، جتنے بھی مضبوط ہوں، جتنے بھی روشن ہوں، بیش قرآن میں ہی ہیں، مگر ہدایت ملے گی اس کو جس کو اللہ چاہے گا، ہدایت اس کو ملے گی، وگرنہ
ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے سارا دن قرآن کریم پڑھتے رہیں، ان کو کوئی ہدایت کا وہ ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوگا اس کا. کیوں؟ جب تک اللہ نہیں چاہے گا. آگے اللہ نے اسی آیت میں یہ فرما دیا کہ ہدایت ملے گی اس کو جس کو اللہ چاہے گا. تو معلوم ہوا کہ قرآن عظیم جو ہے، قرآن، یہ ہدایت ملنے اور یہ ہدایت کے اوپر قائم رہنے، ہدایت مل جانا بھی اتنی بڑی بات نہیں، ہدایت کے اوپر قائم رہنا، پھر اس سیدھے راستے کے اوپر قائم ہو جانا، کھڑے ہو جانا. اور ہدایت میں اضافے کا یہ ایک عظیم، یعنی قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے یہ ہدایت میں اضافہ کرتا ہے. اور قرآن مجید میں مشغول ہونا اور اس کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنا، یہ ہدایت کی علامات میں سے ایک علامت ہے. یعنی جس شخص کو اللہ ہدایت دے گا اس کو قرآن کریم کی طرف اس کی توجہ کر دے گا. وہ بندہ قرآن کو پڑھنے لگے گا، شوق سے پڑھے گا، ذوق سے پڑھے گا قرآن کریم کو. پھر نہ صرف پڑھے گا بلکہ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرے گا. اس لیے جسے اللہ نے قرآن پر ایمان لانے کی توفیق دی ہے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن صحیح پڑھے. ہمیں اہل ایمان کو اللہ نے قرآن پر ایمان لانے کی توفیق دی، چاہیے یہ کہ ہم قرآن کو صحیح طرح پڑھیں، اور نہ صرف صحیح طرح پڑھیں بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھیں. اور نہ صرف سمجھ کر پڑھیں، اب سمجھنے کے بعد اس میں جو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی بھی عمل بھی کریں. یہ بھی چیز، یہ پھر صحیح وہ ہدایت ہے جس ہدایت کا ذکر قرآن کے اندر ذکر کیا گیا. اور جن کاموں سے منع کیا گیا قرآن میں، ان سے منع ہو جانا چاہیے. جھوٹ بولنے سے منع ہو جاؤ، سود سے منع کیا گیا منع ہو جائے، جس چیز سے منع کیا گیا اس سے منع ہو جائیں، شراب سے، جس چیز کا حکم دیا گیا اس پر عمل کیا جائے. یعنی یہ ہدایت کی علامات میں سے یہ ہیں کہ بندہ خود اپنے وجود میں دیکھے کہ کیا اس کے پاس ہدایت ہے. اگر تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو ہدایت کے لیے چنا ہوا ہے. اور پھر اس کو سمجھتا ہے قرآن کو کیا کہا جا رہا ہے، بھلے تحریری طور پر بھلے تقریری طور پر، کسی بھی صورت میں وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی کتاب لاتا ہے، اس کو کھولتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، یا وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کہیں چلا جاتا ہے یا کسی کے پاس بیٹھ کر قرآن کو سمجھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیے، اس کو ہدایت کا صحیح راستہ دکھا دیا جو سے. اور پھر سمجھنے کے بعد پھر وہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے کہ اگر قرآن نے منع کیا کہ سود سے دور ہو جاؤ تو دور ہو جائے، زکوٰۃ کو ادا کرو تو زکوٰۃ کو ادا کرے، حکم کو پورا کرے، اور جس چیز سے منع کیا گیا اس سے رک جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کو ہدایت پر ثابت قدمی نصیب ہوئی، اور اس کی ہدایت میں اب دیکھیں حدیث میں حضرت عمر فاروق سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کچھ قوموں کو سر بلند کرے گا اور کچھ کو گرا دے گا. اور صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ قرآن پاک کی 10 آیتیں سیکھتے تھے اور اس وقت تک اگلی آیت نہیں سیکھتے تھے جب تک کہ ان 10 آیات کے تمام تقاضوں پر عمل نہ کر لیتے. یعنی یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ صحابہ کرام 10 آیتیں سیکھتے تھے اور اس کے بعد ان 10 آیات کے تمام تقاضے جو ہیں جب تک ان پر عمل نہ کر لیا جائے، جس کی میں نے مثال دی، صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اور سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. اس کے تمام تقاضوں کو پورا نہ کر لیتے اس وقت تک صحابہ کرام اگلی آیت کی طرف نہ جاتے تھے. تو اسی طرح انتہائی قرآن کو سیکھنے کے لیے تنگ دستی کے باوجود قرآن مجید یا قرآن عظیم سنانے اور اس کی آیات میں غور و فکر کرنے میں مصروف رہا کرتے تھے. جتنی بھی تنگ دستی ہوتی
وہ اپنے کام کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے تھے جتنا قرآن کریم کو پڑھنے میں، اس کو سننے میں، اس کی باتیں، اس کے احکامات، اس کے یعنی اس کے تمام جو ایک اس کے احکامات ہیں ان کو سمجھنے کے، ان 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 کے تمام تقاضوں پر عمل نہ کرتے۔ وہ اتنا صحابہ کرام کا یہ عمل تھا کہ انتہائی تنگ دستی کے باوجود قرآن عظیم سنتے، اس کو سناتے اور ان کی آیات میں غور کرتے، آیات میں فکر کرتے۔ یہ آیات میں فکر کرنا، آیات میں غور کرنا، یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کا کیا بیان۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں غریب، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں غریب مہاجرین صحابہ کرام کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا جو نیم برہنہ حالت میں تھے، یعنی ان کے پاس اتنے کپڑے نہیں تھے کہ وہ اپنا جسم پورا چھپا سکتے۔ ہم میں ایک بندہ قرآن پڑھ رہا تھا تو اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور حضور ہمارے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، تو وہ قاری قرآن پڑھتے پڑھتے خاموش ہو گیا۔ آپ نے سلام کیا تو اور پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بندہ ہمیں قرآن سنا رہا ہے اور ہم غور سے اللہ کی کتاب کو سن رہے ہیں، اس قرآن کو سمجھ رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے، یعنی قرآن کو پڑھنے سمجھنے والے، جو قرآن کو سمجھنے کے لیے آتے ہیں۔ وہاں وہ صحابہ کرام اکٹھے ہوئے تھے، ایسے غریب لوگ مہاجرین جن کے جسموں پر پورے کپڑے بھی نہیں تھے، اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ایک بندہ قرآن پڑھ رہا تھا، ہم قرآن سن رہے تھے، سمجھ رہے۔ حضور نے سن کر حضور یعنی اتنا خوش ہوئے، فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میری امت میں ایسے لوگ بھی شامل فرمائی ہیں جن کے ساتھ رہنے کا مجھے بھی حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ بیٹھو، یعنی جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، پھر آگے سناتے ہیں، پھر قرآن کو سمجھتے ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ سمجھنے کے بعد اپنے تک ہی رکھیں، آگے بھی لوگوں کو سمجھائیں، جو بات ان کو سمجھ میں آئی ہے لوگوں کو بھی کہیں، لوگوں کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔